آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کریں گے جو کہنا آسان، کرنا بہت مشکل، اور وہ ہے دوسروں کو معاف کرنا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے آپ کو معاف کریں، اور آج میں بتا رہی ہوں کہ آپ دوسروں کو معاف کریں۔ اور آج میں مخاطب ہوں بزرگوں سے اور نوجوانوں سے۔ میں ہوں پروفیسر نصرت جبین، حوصلہ اور سکون کی آواز۔ آپ نے اکثر یہ بات محسوس کی ہوگی کہ جب کوئی ہمیں دکھ دیتا ہے تو ہم اسے یاد رکھتے ہیں، صرف یاد نہیں رکھتے بلکہ اسے بار بار یاد بھی کرتے ہیں، اور یہ یاد جو ہے ہمارے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اسے معاف کر دیا تھا، مگر پھر یہ خلش، یہ چبھن، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ پتہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اسے دل سے معاف نہیں کیا۔ دوستو، یہ جو میں معافی کی بات کر رہی ہوں، یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ اصل میں اپنے سکون کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کسی کو معاف نہیں کرتے، اس شخص کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن آپ اپنے دل کو سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ اور میں اپنے کلائنٹس کو کہا کرتی ہوں کہ یہ جو نفرت ہوتی ہے نا، یہ ایک سلگتا ہوا کوئلہ ہوتی ہے، ایسا کوئلہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوتا ہے اور وہ ہمیں جلا رہا ہوتا ہے۔ ذرا یہ سوچئے کہ جس شخص نے ہمیں دکھ دیا، ہو سکتا ہے وہ سکون سے سویا ہوا ہو، ہنس کھیل رہا ہو، آگے بڑھ رہا ہو، اور آپ تو ابھی تک اس لمحے میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ لمحہ جس نے آپ کو دکھ دیا تھا۔ آپ اپنے آپ کو نقصان کیوں دے رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ جو میں نقصان کی بات کر رہی ہوں، کیسے اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ جب آپ معاف نہیں کرتے ہیں، آپ کا دل بھاری، آپ بے چین، اور پھر آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، جسم جو ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے، اور رشتوں میں خلیج پیدا ہوتی ہے۔ اور اس سب کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو دل میں جمع کیا ہوا غصہ تھا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم معاف دوسروں کو کیسے کریں؟ تو میں آپ کو چند پریکٹیکل طریقے بتاتی ہوں جس سے کہ آپ دوسروں کو بڑی آسانی سے معاف کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا ہی چھوڑ دیں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اس چیز کو آپ مانیں کہ آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جب آپ دل میں یہ تسلیم کر لیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے شفا کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے قدم کی طرف۔ دوسرا قدم کیا ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اس نے آپ کو تکلیف دی تو جس نے تکلیف دی وہ تو کم عقل ہے، وہ تو بے شعور ہے، لیکن آپ تو عقل مند ہے نا، آپ باشعور ہیں، آپ کی قوت برداشت زیادہ ہے، تو ہر کوئی اپنی عقل کے مطابق کام کرتا ہے نا۔ تو جب یہ آپ سوچ لیں گے، آپ کا غصہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے قدم کی طرف۔ آپ معاف کریں یہ سوچ کر کہ معافی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا۔ معاف کرنا یہ بھی نہیں ہے کہ غلطی ٹھیک ہو گئی ہے۔ معاف کرنا تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے۔ یہ طاقت ہے، یہ کمزوری نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے قدم کی طرف۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ دل کے بوجھ کو اتار پھینکیں۔ کس طرح؟ کسی ریلائبل بندے کے ساتھ شیئر کریں، یا آپ لکھ لیا کریں کہ کیا ہوا تھا اور یہ آپ پہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کریں گے نا تو آپ کا کیتھارسس ہو جائے گا، آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ اندر ہی اندر رہے گا تو پھر یہ بیماری کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پانچویں قدم کی طرح کہ آپ اسے شعوری طور پر معاف کریں۔ اکیلے بیٹھیں، آنکھیں بند کر لیں اور دل میں کہیں، میں اس بوجھ کو چھوڑتی ہوں یا چھوڑتا ہوں، اپنے سکون کے لیے اس شخص کو میں معاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ شروع میں آپ کو یہ مشکل لگے گا، مگر بعد میں آہستہ آہستہ آپ کا دل بڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یا آپ ایک اور کام بھی کریں، آپ اس کے پاس جا کر اس سے بات کریں اور اسے کہیں، اگرچہ زیادتی تمہاری جانب سے تھی مگر میں معاف کرتا ہوں۔ دوستو، یاد کریں، یہ یاد رکھیں، معاف کرنے سے ماضی نہیں بدلا کرتا لیکن مستقبل بدل جاتا ہے۔ آپ اپنی خوشیوں کے خود ذمہ دار ہیں، کسی اور کے رویے کا آپ کے سکون یا بے سکونی پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ خود ریسپانسیبل ہیں۔ آخر میں ایک بات کہوں گی کہ ہر رشتہ برقرار رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن دل کو ریلیکس صاف رکھنا ضروری ہے۔ آپ دوسروں سے فاصلے رکھ سکتے ہیں، آپ لمٹس اپنی رکھ سکتے ہیں، مگر دل میں زہر نہ رکھیں۔ چلیں
چھوٹی سی پھر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. گہری سانس لیں, دل پر ہاتھ رکھیں اور کہیں میں دل کو آزاد کرتی ہوں, میں معاف کرتی ہوں, میں سکون اختیار کرتی ہوں. سکون, گہرا سکون, بہت ہی گہرا سکون. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے, اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے. اور میں ہوں پروفیسر مسرت جبین, آپ کی ذہنی اور جذباتی صحت کی دعا کے ساتھ. اگر کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ ان باکس کیجئے تاکہ آپ کی پرابلم کو حل کیا جا سکے.